إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس مجلس کو ہم سب کی زندگی میں تبدیلی کی مجلس بنا دے اور جن مقاصد کے پیش نظر اس مجلس کو رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں اس سے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دے، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین تھے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ویسا ہی علم عطا فرما دے، ویسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل عطا فرما دے، اور ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زہد و تقوی نصیب فرما دے۔ یہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ووالديهم أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم احادیث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا عنوان جو ہے وہ کتاب الرقاق رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ائمہ محدثین نے جو اس موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں
تو اس میں 3 مشہور نام ہیں جو ائمہ محدثین استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ متداول نام ہے وہ زہد کا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی سی تمہید ہوگی اس میں، اس حوالے سے کچھ تعارف ہوگا اور کچھ بنیادی کتابوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو عمومی محدثین جو ہیں ان کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان احادیث کو کتاب الزہد یا ابواب الزہد کے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا ہے اور مرتب کیا ہے۔ دوسرا جو نام ائمہ محدثین نے استعمال کیا اس کے لیے وہ رقاق کا نام ہے۔ یہ نام جو ہے سب سے پہلے امام المحدثین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے استعمال کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، الزہد والرقائق اس کا نام ہے۔ ان کے بعد دوسری شخصیت جنہوں نے یہ نام استعمال کیا ہے تو وہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہیں، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو امام بخاری کے بعد بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس نام سے جو ہے وہ کتب لکھی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی جو کتاب الرقائق ہے، ابن خیر اشبیلی رحمہ اللہ نے اپنی فہرست میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ نام ذکر کیا ہے۔ اسی کے قریب کا ایک موضوع ہے جسے اگرچہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، وہ الورع کے نام سے ائمہ محدثین نے اس باب کو مرتب کیا ہے۔ اس والے سے امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب الورع جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی کتاب الورع ہے، ابن ابی دنیا کی کتاب الورع ہے۔ تو اس نام سے بھی کئی ائمہ نے جو ہے وہ کتب لکھی ہیں۔ اب تھوڑی سی کچھ اپنی طرف سے بات انسان علم میں کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق بات کی توفیق دے دے اور رہنمائی کر دے، تو یہ ایک آدمی کی صرف اپنی ایک سوچ بسا اوقات ہوتی ہے، آپ اس کو علم نہیں کہہ سکتے، تو وہ بھی کچھ اس طرح کی بھی کوئی 2-4 باتیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی خیر و برکت فرما دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تینوں نام، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 نام، زہد کا اور رقاق کا یا رقائق کا نام جو تھا، یہ ائمہ محدثین میں متداول تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عام متداول نام ہے جس پر زیادہ کتابیں ہیں زہد کے نام سے، اس کی بجائے جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کا جو ہے انتخاب کیا ہے۔ واللہ عالم، صحیح بخاری جو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ جامع کتاب ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صحیح کتاب ہے۔ تو اسی والے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو شاید امام بخاری رحمہ اللہ یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باقاعدہ یہ منہج ہے صحیح بخاری میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف جو صحیح احادیث مرتب کرتے ہیں، صرف انہی کا عظیم ذخیرہ انہوں نے صحیح بخاری میں مرتب نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذخیرہ حدیث موجود تھا اس کا جو اغلب حصہ ہے اس کے بارے میں اپنا نقدی فیصلہ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر دے دیا ہے۔ تھوڑی سی اس بات کو کھولتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑا کام کیا کہ ایک ایسا صحیح احادیث کا ذخیرہ مرتب کیا کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے صحیح ذخیرہ حدیث اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کافی زیادہ کوشش کی ہے
کہ جتنا بھی ذخیرہ احادیث موجود ہے جو ان کی نگاہ کے سامنے تھا، ایک روایت کے مطابق اس میں 6 لاکھ روایات ہیں اور دوسری روایت 3 لاکھ کی ہے۔ الغرض کوئی بہت بڑی تعداد ہے احادیث کی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ واللہ عالم، انہوں نے جو پورا ذخیرہ احادیث ہے اس کی اغلب احادیث کے بارے میں حکم جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر دے دیا ہے۔ تراجم الابواب جو ہے یہ ایک بہت بڑا باب ہے، تو عام طور پہ صحیح بخاری کا دراسہ اس والے سے تو کیا جاتا ہے کہ اس کے فقہی مقاصد کیا ہیں، اور اس حوالے سے بھی ابھی بہت بڑے کام کی ضرورت ہے۔ سب سے اچھا کام وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کیا ہے، لیکن پھر بھی کافی جگہ پر تشنگی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس مقصد کے تحت انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، شاید جو ہے وہ اس مقصد تک ابھی تک رسائی بعض جگہوں پر نہیں ہو سکی۔ تو عمومی کام جو ہے وہ تراجم بخاری پر فقہی انداز میں ہوا ہے، اور جس پہلو سے میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک سوچ رکھ رہا ہوں، اللہ کرے وہ صحیح ہو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں ان میں ذخیرہ احادیث کے بارے میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا حکم ہے، اس پہلو سے بھی دراسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے جو نا وہ اس حوالے سے رکھتا ہوں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد میں تشبیک الاصابع کا باب باندھا ہے کہ مسجد میں آپ انگلیوں میں تشبیک کر سکتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے اگر امام بخاری رحمہ اللہ یہ معنی لے رہے ہیں تو اس میں اس روایت کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس روایت میں مسجد کی طرف جاتے ہوئے تشبیک سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک آدمی کے سفر کا باب باندھا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 آدمیوں کے سفر کا باب باندھا۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، جس میں کہا گیا کہ اکیلا شیطان ہے، 2 شیطان ہیں اور 3 لوگ قافلہ یا رکب ہیں۔ تو اس طرح کے اگر احتیاط کے ساتھ بھی کہا جائے تو سینکڑوں اشارے جو ہے وہ امام بخاری کے صحیح بخاری میں موجود ہیں، تو جس میں بس اوقات امام بخاری رحمہ اللہ پورے باب کے اندر موجود کافی بڑی تعداد احادیث کی جو ہوتی ہے اس کا حکم ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اور بھی کئی پہلو ہیں کہ جیسے امام بخاری یہ کوئی حدیث اصل ہوتی ہے باب میں اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، معلقات لاتے ہیں، تو ان کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن صرف اتنی بات میں آپ بھائیوں کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم میں جہاں پر فقہی مقاصد ہیں وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے حدیثی مقاصد اور نقدی مقاصد بھی بڑے واضح محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ذخیرہ احادیث میں موجود 90% احادیث جو ہیں ان کا صحت اور ذوف کے اعتبار سے حکم جو ہے وہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق جو ہے شاید واللہ عالم اس لیے اس کا انتخاب کیا ہو کہ جتنی بھی احادیث ہیں جو مرفوع احادیث جن میں لفظ زہد آیا ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شاید ان روایتوں کے ذوف کو واضح کرنے کے لیے اس نام کا انتخاب کر لیا ہو، اگرچہ لفظ زہد جو ہے یہ شرعی لفظ ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تابعین نے اور ائمہ محدثین نے کثرت سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن کسی بھی حدیث میں یہ لفظ جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ جتنی بھی مرفوع احادیث ہیں اگر اس میں زہد اور اس کے مشتقات میں سے کوئی آ جائے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس مسئلے سے تھوڑا سا اعراض کر گئے ہوں اور اپنے اساتذہ کے اور
ان کے اساتذہ کے جو دیا ہوا نام ہے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایک طرف ہو کر جو ہے وہ بات کر لی ہو۔ اس موضوع پر ہمارے ائمہ نے بہت ساری کتابیں مرتب کی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی انہوں نے یہ جو امام وکیع رحمہ اللہ کی یہ کتاب الزہد ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 60 کتابیں جو اس موضوع پر ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں معلومات دی ہیں، لیکن جو سب سے عظیم کتاب اس موضوع پر لکھی گئی وہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب الزہد ہے۔ لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ کتاب الزہد جو ہے نہ وہ مکمل دستیاب ہے اس معنی میں کہ وہ چھپی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اچھا تحقیق شدہ نسخہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زہد کے موضوع پر جو مستقل کتابیں لکھی ہیں اس میں سے سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب کو قرار دیا ہے۔ تو چونکہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے اس مجلس میں نہیں کر سکیں گے، تو ہر باب میں کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ کتابوں کا تعارف دے دیا جائے تاکہ اگر آپ مزید تفصیل سے اس موضوع کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ جس کتاب کو پہلا درجہ دیا ہے وہ امام احمد کی کتاب الزہد ہے، اور اس کی کوئی بھی اچھی تحقیق اس وقت تک مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تاجیل المنفع میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتاب الزہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مسند احمد کا ثلث ہے، یعنی اس کا جو حجم ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تاجیل المنفع میں فرماتے ہیں کہ وہ مسند احمد کے ثلث کے برابر ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 10,000 احادیث اور آثار پر مشتمل ہے۔ اور دوسری بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ اس میں بہت ساری احادیث اور آثار ایسے ہیں جو کہ مسند احمد کے اندر نہیں پائے جاتے۔ تیسری بات اس حوالے سے کہ ابن خیر رحمہ اللہ نے اپنی فہرست میں کہا کہ وہ 20 اجزاء کے اندر جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب الزہد تھی۔ اس وقت جو مطبوعہ نسخے ہیں ان میں بہت بڑا سخت ہے اور تحقیق بھی کوئی اس کی اچھی نہیں ہے، لیکن عامر صبری حافظہ اللہ جو ہے وہ کتاب الزہد پر کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ ہمارے عدنان بھائی ان کو کافی تعارف ہوتا ہے ان چیزوں کا، یہ شاید ہمیں بتلا دیں۔ کتنے عدنان بھائی؟ عدنان بھائی کوئی خبر ہے کتاب الزہد امام احمد کی؟ جی شیخ عامر صبری جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں کافی سارا ایسا حصہ مل گیا ہے جو مطبوعہ نسخوں کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ کتاب ضرور سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، وہ کتاب الزہد والرقائق امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگرچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پہلے زائدہ بن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب الزہد کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں، ابھی تک مفقود مانی جاتی ہے۔ تو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزیں اس میں سب سے پہلی کتاب اور دوسرے نمبر کی سب سے اہم کتاب جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر ہمیں تھوڑی سی اس کے بعد جو ہے یہ کتاب فائدے میں۔ جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد ہے تو اس پر کچھ اضافے ہیں جو نعیم بن حماد رحمہ اللہ، بلکہ ان سے پہلے کتاب الزہد پر اضافے جو ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہیں ابو عبداللہ الحسین بن حسن، 246 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کے کافی زیادہ اضافے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے شاگرد یعنی کہ حسین بن حسن
مروزی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید، ان کے بھی کچھ اضافے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں نا وہ اضافے جو شیخ عادل مرشد ان کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا ہے وہ سب سے اچھا نسخہ ہے کتاب الزہد کا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ اضافے بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد زہد المعافی بن عمران، یہ چھپی ہوئی ہے اور یہ بنیادی اور اچھی کتابوں میں سے ہے۔ اس کی تحقیق شیخ عامر حسن صبری جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الزہد وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا۔ زہد پہ جو بنیادی طور پہ جن شخصیات نے کام کیا ہے تو ایک ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی ہیں جو انڈیا کے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے عامر حسن صبری جو ہیں، ان دونوں نے اس پر اچھا تفصیلی کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الزہد اسد بن موسیٰ جنہیں اسد السنہ کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ مختصر ہے، ابو اسحاق حوینی رحمہ اللہ کی تحقیق سے یہ چھپی ہوئی ہے، یہ بھی کافی اچھی کتاب ہے۔ اور زہد حناد بن سری جو ہے اس کو بھی ضرور مطالعہ کے اندر رکھنا چاہیے، اس پہ ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ اور زہد جو ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کی، تو یہ 5-7 کتابیں ہیں، یہ ہر طالب علم کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، خاص طور پہ اس وقت میں جب مادیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ایک طالب علم کو گاہے بگاہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری کتب جو ان کا مطالعہ انسان کو اس موضوع کے حوالے سے کرنا چاہیے وہ تراجم العلماء کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے عظیم کتاب سیر اعلام نبلاء جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر یہ زہد ورع جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ تو واللہ عالم پہلی وجہ تو جامعیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ایک جامع کتاب مرتب کرنا تھا، تو زہد اور رقاء کے بغیر جو ہے وہ جامعیت نہیں ہو سکتی، تو اس جامعیت کے پیش نظر جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو وحی کے بنیادی مقاصد ہیں، ایک ان میں بڑا مقصد تزکیہ ہے اور دوسری قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، تو وہ تزکیے والا جو پہلو ہے وحی کی ایک انہوں نے سب سے عظیم کتاب مرتب کی، تو وحی کے جو بنیادی مقاصد ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ شاید ان مقاصد کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہ مقصد ہو، یا کم از کم ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ دنیا کے حوالے سے 3 طرح کے نظریات بنیادی طور پر اس وقت یا ہر دور میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں قرون ثلاثہ کے بعد، یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعبیر کی ہے، قرون ثلاثہ کے بعد 3 طرح کے نقطہ نظر دنیا کے حوالے سے رہے ہیں۔ ایک دنیا پرستی کا، جس کی بارے میں صحیح بخاری کی احادیث میں ہم پڑھ لیں گے، تعیس عبد الدرہمی، تعیس عبد الدیناری، تعیس عبد القطیفہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، یا ان کی زندگی کا بڑا مقصد دنیا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک اسلام مخالف سوچ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس سوچ کا رد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور ایک اس کے مخالف ایک دوسری انتہا ہے، اور وہ دنیا دشمنی کی سوچ ہے۔ اس سوچ کو تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جو 100 سال پہلے کا وقت ہے، اس 100 سال سے پہلے دنیا کے اندر جو زیادہ بڑی خرابی رہی ہے وہ دنیا دشمنی کی رہی ہے، نہ کہ دنیا پرستی کی۔ میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے سے لے کر تیسری صدی کے بعد تو جن لوگوں کا دنیا کے ساتھ تعلق رہا یا اس حوالے سے گمراہ ہوئے، تو وہ دو انتہائیں ہیں، ایک دنیا پرستی کی اور ایک دنیا دشمنی کی۔ تو جو لوگ دنیا پرست تھے ان کے اندر خرابیاں کیا ہیں؟ ان میں بے دینی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دین میں کمزور ہیں، ان میں دنیا داری ہے، عبادات میں کمزوری ہے، ان میں معاصی اور ذنوب پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کا اگرچہ بہت بڑا نقصان وہ امت کو رہا، اور کئی صدیوں تک مسلمان جو ہے وہ اس نقصان سے گزرتے رہے کہ دنیا پرستی ایک بہت بڑا چیلنج رہا مسلمانوں کے سامنے، اور امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی خرابی اور گمراہی جو ہے وہ اس طریقے سے رہی۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو دنیا دشمن لوگ ہیں ان کا نقصان 100 سال پہلے تک امت پہ زیادہ بڑا رہا، اور یہ وہ گروہ ہے جنہیں ہم صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے، اس گروہ نے امت کے اندر شرک کو، خرافات کو اور بدعات کو پروان چڑھانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، یا اگر اختصار سے کے ساتھ کہا جائے کہ ان دنیا دشمن لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو زہاد اور صوفیہ کے نام سے موسوم کیا، ان لوگوں نے پوری دنیا میں جہاں پر بھی اب تک مسلمان آباد ہیں ان کی اکثریت کو شرک زدہ کرنے میں یا ان کو شرک سے آلودہ کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس گروہ کا ہے۔ تو اگر خلاصتاً بات کی جائے کہ جو دنیا دشمن لوگ تھے ان کا نقصان گزشتہ صدیوں میں زیادہ ہوا ہے مسلمانوں کو بنسبت دنیا پرستوں کے۔ پوری دنیا میں مجھے مصر میں جانے کا موقع ملا، اس قدر شرک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگرچہ ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت بری حالت ہے، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ شرک، بدعت اور خرافات اس رستے پہ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے۔ تو جدھر بھی دنیا میں شرک ہے اس کے پیچھے وہ صوفیہ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صوفیہ نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، یا برے صغیر میں اسلام صوفیہ کے ذریعے پھیلا، انہوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے جس قدر اس گروہ نے اسلام دشمنی کا ثبوت دیا ہے اور کسی گروہ نے اس قدر جو ہے وہ اسلام دشمنی کا ثبوت نہیں دیا، اور اسلام کو مسخ کرنے میں جتنا بڑا کردار ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو ان کی بہت زیادہ مصیبتیں رہی ہیں جس سے جو ہے وہ مسلمان دو چار رہے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ نے تفصیل اس کی اگر دیکھنی ہے آپ نے تو تلبیس ابلیس جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، اس کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کی جو تصوف والی جو جلد ہے اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو پرانے تھے جیسے حارث المحاسبی، اگرچہ یہ واد والوں سے بہت بہتر تھے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ ان سے تحذیر کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ تحذیر منقول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے قاضی یاز رحمہ اللہ نے ترتیب المدارک جلد 2 صفحہ 53 پر یہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ اہل اسلام میں سے کوئی اس طرح کی خرافات کرتا ہو جس طرح کی خرافات یہ لوگ کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے ترتیب المدارک میں، 3 لوگ دین کے امین نہیں ہیں۔
آپ ان سے دین لے نہیں سکتے کیونکہ ان کا دین صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو انہوں نے ذکر کیا وہ صوفی کا، اور دوسرا قصہ گو۔ جیسے اب ہمارے بھی بہت سارے جو ہے وہ اسٹیج پر بیان کرنے والے جو ہیں وہ قصہ گو ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر و محراب ہے یہ قصہ گوؤں کو دے دیا جائے، جو چٹکلے سناتے ہوں، ہنسی مذاق کرتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نام پر جو ہے وہ ایک بدترین مثال بنے ہوں۔ اور تیسرا گروہ انہوں نے فرمایا کہ مبتدیہ کا ہے، اور یہ تینوں کو اگر دیکھا جائے، صوفی، قصہ گو اور بدعتی، یہ تینوں کے تینوں گروہ جو ہے صوفیہ میں پائے جاتے ہیں۔ صوفی بھی ہیں اور بدترین بدعتی بھی ہیں، اور قصہ گوئی جو ہے وہ ان پر اخیر ہے۔ آپ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ زمین پر کوئی کتاب ایسی ہو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہو امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے بڑھ کر۔ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے زمین پر کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو۔ باقی عقائد کی خرابیاں اس میں اور دیگر مصائب جو ہے وہ اس کا تو شمار ہی نہیں، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احیاء علوم الدین کو جلا دینا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے مصاحف کو جلایا تھا، تو اس طریقے سے احیاء علوم الدین جو ہے اس کو جلا دینا چاہیے۔ تو یعنی آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے اندر شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور قصہ گوئی بھی ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دن کے آغاز میں صوفی بن جائے گا تو اس پر ظہر نہیں آئے گی کہ مگر آپ اس کو احمق پائیں گے۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ نے مناقب شافعی جلد 2 صفحہ 207 کے اندر جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول تلبیس ابلیس میں صفحہ 327 میں نقل کیا ہے، کوئی آدمی 40 دن صوفیہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی عقل کبھی بھی اس کو واپس آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ 40 دن آدمی جو ہے وہ صوفیہ کے ساتھ رہے اور اس کی عقل اس کو واپس آ جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں۔ تو جو اوائل صوفیہ تھے ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جلد 3 صفحہ 377 اس میں تبصرہ کیا ہے۔ ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حارث محاسبی کی کتب کے بارے میں تو فرمانے لگے ایاک و ہذہ الکتب، ان کتابوں کو نہیں پڑھنا۔ ہمارے اندر بھی چلو قول مکمل کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہذہ کتب بدع و ضلالات، یہ بدعت اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں۔ تو ان کو کسی نے کہا، یہ ہمارے بھی بعض حلقوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ رسالہ قشیریہ ہے، احیاء علوم الدین ہے، ان کے اندر دل کو نرم کرنے والی عبرت والی کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ابو زرع رحمہ اللہ فرمانے لگے جس کے لیے اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں ہے، اللہ کی کتاب ان کے دلوں کو نہیں تبدیل کرتی، تو یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی اس کے لیے عبرت کا سامان مہیا نہیں کر سکتی۔ تو پھر کہنے لگے کہ تم نے دیکھا ہے سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس طرح کی جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوں، ما اسرع الناس الی البدع، لوگ بدعتوں کی طرف کیسے دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ابو زرع رحمہ اللہ نے بات کی ہے حارث محاسبی کے بارے میں، جو اوائل صوفیہ میں سے ہیں، جو صوفیہ میں بہتر ہیں۔ تو آگے امام ذہبی رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہیں میزان الاعتدال میں جلد 1 صفحہ 431 میں، کہتے ہیں اگر ابو زرع قوت القلوب ابو طالب مکی کی دیکھ لیتے
اور بہجت الاسرار ابن جہزم کی دیکھ لیتے، اور حقائق و تفسیر سلمی کی دیکھ لیتے، اور ابو حامد طوسی اور احیاء علوم الدین اور غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی دیکھ لیتے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، قول ان کا مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اگر فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کہتے۔ تو ہمارے بعض حلقوں کے اندر اس حوالے سے کہ زہد پیدا کرنے کے لیے یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ احیاء علوم الدین جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے، یا جو ہے وہ رسالہ قشیریہ کو پڑھ لیا جائے، اس طرح کی، چونکہ برصغیر کا ماحول جو ہے وہ تصوف زدہ ماحول تھا، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے بقیات جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ ان کتابوں کو کسی طور پہ بھی ایک سلفی طالب علم کو زہد اور رقاء کے لیے ان کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعض مدارس کے اندر جو اہل حدیث کے مدارس ہیں ان میں فصوص الحکم جو ہے وہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، غنیۃ الطالبین اگرچہ اس کے اندر کافی اچھی باتیں ہیں، لیکن جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ خبیر آدمی ہیں، اور ان کا تبصرہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو ہے تو یہ بھی اس کے اندر بھی مسائل تصوف کی خرابیوں کے وہ موجود ہیں۔ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ زہد اور رقاء کو پڑھنے کا مقصد صوفی بننا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر دنیا پرستوں کا رد کیا ہے، تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے بنیادی مقاصد کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا زہد جو تصوف کے نام پر معاشروں میں موجود ہے، اس کا بھی امام بخاری رحمہ اللہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جو بات امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ جو صوفیہ کے ساتھ رہے اور کلی طور پہ وہ خرابیوں سے نکل جائے، یہ بہت نادر مثالیں ہیں، یہ تاریخ کے اندر بہت نادر مثالیں ہیں، ورنہ جو ہے عمومی طور پہ ان کے بد اثرات جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ایک مثال دی جائے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی جو کتاب تقویۃ الایمان ہے، شاید اس کتاب کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو توحید کی سمجھ آئی ہو، اور بڑی یہ کتاب بابرکت کتاب ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیں، چونکہ یہ علم کی مجلس ہے، اس میں تھوڑی سی بات اگر ہو جائے تو ان کی کتاب اگر آبقات انسان پڑھے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کسی عقل مند آدمی نے کتاب لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کو آپ پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ ان کی کتابوں میں سنت کا دفاع، سنت کی محبت، بہت کچھ ہے۔ تو یہ تصوف ایک ایسا مرض ہے، اگر یہ انسان کو لگ جاتا ہے تو ایک انسان کے اندر، اگر انسان صحیح ہو تو دو شخصیات انسان کے اندر بن جاتی ہیں۔ ایک افاقے کی، جب انسان عقل اور ہوش میں ہوتا ہے تب انسان سنت کی بات کرتا ہے، اور جب تصوف کا دورہ پڑتا ہے تو انسان دینی طور پہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے اور سکرات میں ہوتا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس کی بڑی مثال جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی، اگر آپ کتابوں کو ساری کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی جگہ پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تصوف جو ہے اس کے ذریعے تزکیے کا کام کیا جا سکتا ہے، یہ بھی زہد ورع اور رقاء کا رستہ ہے، تو میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ایسے تزکیے سے آپ ویسے رہ جائیں تو ٹھیک ہے، تو یہ رستہ جو ہے وہ صحیح رستہ نہیں ہے۔ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذہب صوفیتی بطالہ، بیکاری ہے اور جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب آپ تلبیس ابلیس کو بھی ضرور پڑھیں، اور ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب
ضم ما علیہ مدعو تصوفی، اس کتاب کا بھی آپ ضرور مطالعہ کیجئے۔ ابن عقیل حنبلی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اعمال کو خراب کرتے ہیں اور قوانین ادیان کو گرا دیتے ہیں، بلکہ ان کا یہ جملہ زیادہ خوبصورت ہے، کہتے ہیں زنادقۃ فی زی العباد، عابدوں کے لباس میں زندیق لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے سید الخاطر جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، یہ ایک طالب علم کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ سید الخاطر جو ہے اس کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موضوع سے ہم زیادہ ہٹ نہ جائیں تو کہنے کا خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ تو دنیا کے حوالے سے 3 طرح کے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ دنیا پرستی کا ہے، اور یہ جو دنیا پرستی کا نظریہ ہے، دنیا کے لیے جینا، مال کی اتنی محبت کہ اس کی غلامی کے اندر چلے جانا، مال کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان کر لینا دنیا داری کی وجہ سے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا دشمنی جو ہے یہ بھی گمراہی ہے۔ گزشتہ صدیوں کے اندر جو ہے اس گمراہی نے زیادہ نقصان دیا ہے جو دنیا دشمنی والی گمراہی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 100 سال کا میں نے استثناء کر لیا، اس وقت دنیا پرستی کی جو گمراہی ہے شاید وہ تصوف کی گمراہی کے برابر ہے یا اس سے بھی بدتر ہو چلی ہے، خاص طور پر یہ 40-50 سالوں میں۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد بھائی کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو زود و رکاع کی رکھی تھی، آپ نے کیسی مجر سنا دی انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ پھر تھوڑی سی ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے آپ نے رکھی ہے اس پہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت دنیا پرستی جو ہے شاید یہ تصوف کے برابر کی گمراہی بن گئی ہے یا اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پہلے دنیا پرستی اس کے ذریعے فسق و فجور ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ لوگ زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، بے نمازی ہو جاتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، لوگ شراب نوشی کرتے تھے، لوگ اس کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے وغیرہ۔ اس طریقے کی گمراہیاں جو تھی وہ دنیا پرستی میں موجود تھیں۔ اب جو ہے دنیا پرستی وہ ایک دین کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ الحاد کی معاصر جتنی بھی شکلیں ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا پرستی کا بہت بڑا عنصر ہے، اور دنیا پرستی کو اب باقاعدہ اس کے لیے علوم ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ اس کے لیے پورے کا جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جس میں جو سوشل سائنسز جو ہیں اس میں آپ کی سب سے بری چیز وہ ایڈم سمتھ کا دیا ہوا اکنامکس کا جو نظریہ ہے، اقتصادیات، جو موجودہ اقتصادیات کا جو نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے سوکس جو ہے، عمرانیات جو ہیں، جتنی بھی سوشل سائنسز جو ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو دنیا پرست بناتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو دنیا پرست بناتی ہیں۔ اور اب ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں، چونکہ فلسفہ بدترین امت کی گمراہیاں تصوف کی اور فلسفے کی، اگرچہ جو تصوف ہے اس کے اندر فلسفے کی گمراہیاں بھی موجود ہیں، اور ساری امتوں کی مشترکہ گمراہیاں جو ہے وہ تصوف کے اندر موجود ہیں۔ جو ہندو مت کی گمراہیاں تھیں، جین مت کی تھی، بدھ مت کی تھیں، عیسائیت کی تھیں، افلاطونی فلسفے کی تھیں، یونانی فلسفے کی تھی، وہ سب کا مرکب جو ہے گمراہیوں کا، اگرچہ وہ تصوف جو ہے وہ چلتا چلتا بن گیا تھا، اور بدترین گمراہی جو تھی وہ تصوف کی بن گئی تھی۔ اور دوسری بڑی گمراہی جو ہے وہ فلاسفہ کی گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نقصان پہنچانے میں اس کا بھی بڑا کردار ہے فلاسفہ کا۔ تو اب جو موجودہ دنیا پرستی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ فلسفے بہت سارے کارگر ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جو الحاد کی اتنی بڑی لہر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو سوشل سائنسز جو ہیں اور دنیا پرستی جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔
تو میرا خیال ہے اتنی خوشک باتیں کافی ہیں، پھر موضوع کی طرف آ جائیں۔ تو اس کے درمیان میں ایک نظریہ ہے، وہ دنیا کے بارے میں جو معتدل نظریہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو کہ ائمہ محدثین نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام نے جو ہے وہ دیا ہے۔ تو یہ ایک تحریر ہے میرے سامنے، یہ فضل الزہد فی الدنیا، خالد بن سعود بلیہد جو ہے حافظہ اللہ، ان کی تحریر ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی جو ہیں، انہوں نے بھی بہت خوبصورت مقدمہ لکھا ہے، ضرور آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو اس میں سے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی سطر فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ ان فضائل الاعمال میں سے ہے جن کی طاقت صرف خاص اولیاء کو نصیب ہوتی ہے، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور آخرت کی نعمتوں میں کمال رغبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ ہے جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑا ہوا ہے اور جس کے دل میں آخرت کی نعمتوں کی کامل رغبت پائی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ ترین فضائل اعمال زہد فی الدنیا جو ہے اس کو کر پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ عہد دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ان سے آگے نہیں دیکھنا آپ نے۔ یہ جو دین کے طالب علم ہیں جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے پار ہو کر دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زینت کو پسند کرنے لگیں اور آپ کو دنیا کی زینت اچھی لگنے لگے۔ تو ایک آدمی، انہوں نے محمد بن واسع رحمہ اللہ سے کہا مجھے وصیت کر دیجئے۔ فرمانے لگے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم دنیا اور آخرت کے بادشاہ بن جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دنیا اور آخرت کا بادشاہ بن جاؤں؟ تو فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کے بارے میں زہد آپ اختیار کر لیجئے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو قلیل اور حقیر جانتے ہوئے اس سے اعراض کر لینا۔ شیء زہید کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نکمی اور تھوڑی چیز، ہو بھی تھوڑی اور ہو بھی نکمی، کہ انسان کی اس کے اندر بالکل رغبت نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیء زہید۔ تو فرماتے ہیں زہد کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے اعراض کیا جائے، اس کو قلیل اور حقیر سمجھتے ہوئے۔ زہد کی حقیقت خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دل کے اندر امید کا تھوڑا ہو جانا، امیدوں کا دل کے اندر چھوٹا ہو جانا، قصر العمل۔ تو اس پہ جو ہے وہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب اسی نام سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ امیدوں کا دل میں اتنا چھوٹا ہو جانا کہ انسان اس بات کا استحضار کر لے کہ انسان دنیا میں عابر سبیل ہے۔ انسان دنیا کے اندر کیا ہے؟ عابر سبیل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امید کا تھوڑا ہو جانا اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کے بارے میں انسان کا مایوس، نا امید، ان سے اعراض کر جانا، یہ حقیقی معنی میں زہد ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک آدمی کے پاس مال ہو تو وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں ہاں ایک آدمی مال کے ہوتے ہوئے زاہد ہو سکتا ہے۔ کب؟ کہتے ہیں مال کے بڑھنے سے اگر انسان کو خوشی نہیں ہوتی اور مال کے کم ہونے سے انسان کو دکھ نہیں ہوتا تو یہ انسان زاہد ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے۔ سب سے خوبصورت اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں تو صحیح زاہد بننا ہے
تو ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ طالب علم کو پڑھنی چاہیے. اور ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر جو ہے وہ ریاض الصالحین بہت عظیم کتاب ہے، اس حوالے سے بہت عمدہ کتاب ہے. ریاض الصالحین ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں اور ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، یہ انسان کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں امام احمد پیسے کے ساتھ انسان زاد ہو سکتا ہے اگر پیسہ بڑھنے سے انسان کو خوشی نہ ہو اور کم ہونے سے انسان کو دکھ نہ ہو. ابن القیم رحمہ اللہ نے جو تعبیر کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیسہ اگر ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو تو نقصان نہیں دیتا، اور پیسہ اگر دل میں ہو تو نقصان دیتا ہے انسان کو اگرچہ ہاتھ میں نہ ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا لیکن پیسے کی ہرس اور ہوس انہیں بہت ہوتی ہے، دل کے اندر پیسے کی محبت ہوتی ہے. یہ لوگ زاہد لوگ نہیں ہیں. بلکہ عمر بن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا آپ زاہد ہیں، انہوں نے کہا میں زاہد نہیں ہوں. زاہد کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کی نگاہ کے اندر جتنی لینڈی کی حیثیت ہوتی ہے اتنی بھی مال اور دنیا کی حیثیت نہیں تھی. خلیفۃ المسلمین، اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ. تو پیسہ ہونا انسان کے پاس یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، پیسے کا دل کے اندر ہونا یہ جو ہے یہ زہد کے خلاف ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے پھر یہ آیت اس کی دلیل کے طور پہ پڑھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد یہ نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام کر دیں اور مال کو آپ ضائع کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کو ضائع کر دیں. ہمیں تو اضاعت المال سے منع کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر لے کر آئیں گے کتاب الرقاق میں، پیسے کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے ہمیں. کہتے ہیں زہد یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اس پر زیادہ یقین ہو جو اس کی بنسبت جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کیا لے کے آئے ہیں؟ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورے کا پورا ایمان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، آ جائے گا انشاءاللہ، یہ دل پہ نقش کرنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورے کا پورا ایمان ہے. تو کیا فرماتے ہیں ابو مسلم خولانی کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اس پہ زیادہ یقین و بھروسہ ہو بنسبت اس کے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو آپ کو اس کے اجر کی اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ آخرت بننے کی شدید ترین امید ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول ذہن میں آ گیا، وہ کہتے ہیں لیس بفقیہ، وہ آدمی فقیہ نہیں ہے جو مالی فراوانی کو مصیبت نہیں جانتا اور مصائب کو نعمت نہیں سمجھتا، وہ آدمی سمجھدار نہیں ہے. وہ آدمی فقیہ نہیں ہے کہ جو مالی فراوانی کو مصیبت نہیں جانتا اور مصائب کو نعمت نہیں جانتا، تو یہ آدمی لیس بفقیہ، یہ آدمی فقیہ اور سمجھدار نہیں ہے. تو 6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کو زہد ہونا چاہیے. پہلی چیز مال ہے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، مال کے بارے میں اشراف نفس نہیں ہونا چاہیے انسان کا. تفاصیل جو آگے آ جائیں گی. دوسری چیز ہے ریاست اور عہدہ. ہمارے ائمہ ان کا جو ہے وہ اس بات پر اتفاق ہے، ائمہ محدثین کا، کہ بہت سارے لوگ مال دنیا ان کے حوالے سے زہد اختیار کر جاتے ہیں لیکن عہدوں کے حوالے سے زہد اختیار نہیں کر پاتے، کیونکہ عہدوں سے زہد اختیار کرنا، یہ ائمہ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مشکل زہد بھی ہے اور اس کا درجہ بھی اعلیٰ ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مامون کے قاضی بن جائیں. تو امام احمد رحمہ اللہ دیکھیں جنہوں نے کتاب زہد لکھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے اس پہ، تو فرمانے لگے کہ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ استاد محترم
آج آپ نے یہ بات کر لی ہے، آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ میں قضا کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ اور کچھ اس طرز کی بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر استاد محترم آپ اس کو آپ چیک کر لیجئے گا کہ اگر آپ دوبارہ مجھ سے یہ بات کریں گے تو شاید میں پھر پڑھنے کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکوں۔ تو وہ جو عہدوں کا زہد ہے، یہ بہت بڑا مطلوب ہے اور یہ مشکل زہد ہے۔ اور اس وقت جو جن مصائب اور مسائل سے ہم دوچار ہیں، تو اس کے اندر جو ہے عہدوں کی ہوس اور اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرنا، آپ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنی وعید دی ہے۔ تو بہرحال مزید اس پہ بات نہیں کرتے، یا آگے کبھی آیا موقع تو کسی جگہ پہ یہ بات کر لیں گے۔ یہ جو سیاسی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس جملے پہ گرفت نہ کرے اور اللہ اس جملے کو واقعتاً یہ جملہ حق ہو اور اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے، سیاسی اور دینی جماعتوں کی دینی خدمات اپنی جگہ پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور توفیق خاص سے نواز دے، لیکن ان کی خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جو لوگ قریب سے ان جماعتی سسٹم کو دیکھتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کہ آپ فتاویٰ اس پہ اگر دیکھیں گے کہ دینی جماعت کو بنانا اور پھر اس کا عہدہ لینا، اور اس حوالے سے بہت شدید کلام شیخ البانی رحمہ اللہ کا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا۔ اور ایک وہ کہتے ہیں لوگوں کے حوالے سے زہد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ لوگوں سے زہد کیا؟ پہلی کہ میل ملاقات بہت محدود رکھا جائے، میل ملاقات بہت جو ہے وہ محدود رکھا جائے۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر یہ بات کہ جو مومن لوگوں سے ملتا ہے تو وہ بہتر ہے اس سے جو تنہائی میں رہتا ہے، لیکن بقدر ضرورت آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، جس قدر آپ دعوت کے کام میں مصروف ہیں اسی قدر آپ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ لیکن یہ جو ہوٹلنگ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اپنی مثال دیتا ہوں، بسا اوقات جو ہے وہ میں 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتا ہوں صرف کسی بھائی کی دعوت کھانے کے لیے۔ تو علماء زہاد تو اس طریقے کی ان کی زندگی نہیں تھی۔ لوگوں سے میل ملاقات جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زہد اختیار کرنا، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے زہد کو اختیار کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے غالباً بدائع الفوائد میں یہ نقل کیا ہے کہ آدمی زیادہ کھاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ شیخ خالد بن عثمان السبت کہتے ہیں، ترتیب سے ہٹ کے باتیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ جی اجازت مل گئی ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ شیخ خالد عثمان سبت حافظہ اللہ کی جو کتاب ہے اعمال القلوب، اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، یہ انسان طالب علم نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان طالب علم ہو۔ کیوں؟ کھانا کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا، اس کا یہ مطلب نہیں کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو باتیں ہوں گی یہاں پر اغلبی انداز کی ہوں گی، تفاصیل ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جب باب متعلقہ آئیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ زیادہ سونے سے دل کو غفلت ملتی ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو یہاں پر بات کر رہے تھے، زیادہ میل ملاقات کرنے سے نقصان ہوتا ہے اور ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی نہیں بے مقصد ملاقاتیں۔ ہمارے اسلاف کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، یہ پہلا باب جب ہم پڑھیں گے اس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو دوستیاں، یاریاں، یارانے، میل ملاقاتیں، ہوٹلنگ، تو ان ساری چیزوں سے زہد ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف زہد یہی سمجھ لیا کہ زہد یہ ہے کہ بس جو ہے نا وہ پیسے کے حوالے سے جو ہے وہ زہد کر لیا جائے، نہیں۔
لوگوں سے میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، جہاں پر الحب فی اللہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین معیار ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپ اسے بہت زیادہ ملیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جن سے ہم سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان کے جو ہمارے وہ بھائی ہیں جن سے ہم روزانہ ملتے ہیں۔ جی ایک اور چیز، زہد فی الصور، تصویروں میں زہد، یہ بھی بہت مشکل مسئلہ ہے زہد کا۔ کیا مطلب ہے؟ اچھی تصویر کے ساتھ دل کا لگاؤ رکھنا جتنی ایمان اور عبادت اور علم کی لذت کا یہ چیز نقصان کرتی ہے، شاید ہی کوئی چیز کرتی ہو۔ اور اس سوشل میڈیا کے دور میں بڑی بدقسمتی ہے ہماری، موبائل کے اپنے فوائد ہیں اور اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، لیکن جو تباہی و بربادی علماء اور طلباء العلم کی موبائل نے کر دی ہے، پھر بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل رکھنا چاہیے، میں حلت و حرمت کا فتویٰ تو نہیں دے رہا، یہ علماء کا کام ہے، علماء بتلائیں گے، لیکن جتنی بربادی ہماری نسلوں کی اس موبائل نے کر دی ہے، اگر انسان عقل مند ہو تو وہ سارے فائدے چھوڑ کے انسان کو علم کا جاہل رہتا ہے، موبائل کے بغیر تو علم کا جاہل رہ جائے۔ اور اگر انسان جو ہے مجھ جیسا، ہم ان دعات کی بات نہیں کر رہے جو اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے، بڑا خیر کا کام بھی موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن جو میں چونکہ آپ کی طرح طالب علم مدرسے سے وابستہ ہوں، تو جو ہمارا مدرسے سے وابستہ طلباء کا نقصان موبائل نے کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا جو ہے نا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے ماپ سکیں۔ ہماری تنہائیوں کی جو بربادی ہوئی ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب جو نا الدعوۃ دعا، وہ ضرور پڑھیں، ہر طالب علم میری، میں 4-5 کتابیں، کئی کتابوں میں کافی ساری کے بارے میں کہوں گا اس کو ضرور پڑھیں، لیکن 5-7 کتابیں، ان میں بنیادی کتاب ایک یہ ہے الدعوۃ دعا ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کو لازمی پڑھیں تاکہ یہ جو تصویروں کے بارے میں زہد جو ہے اس کا پیدا ہونا اس دور کے اندر بہت ضروری ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ائمہ نے اس وقت یہ بات کیسے کر دی، اس وقت کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تو اب ہے اس کا، اس وقت جو ہے تصویروں کا جو زہد ہے تصویروں کے بارے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذنوب الخلاوات اصل الانتکاسات، بے توفیقی کا بنیادی سبب جو ہے وہ تنہائی کے گناہ۔ کس وجہ سے ہم بے توفیق ہیں؟ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ دعوت کا اثر ہے، نہ ہم سے کوئی بڑا معاشرے کے اندر تبدیلی کا کام ہو رہا ہے، یہ جو ساری بے توفیقی ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ذنوب الخلاوات، تنہائیوں کے گناہ انسان کو بے توفیق کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان یعنی اتنا بھی عاجز ہو جاتا ہے، اس قدر بھی انسان لاچار اور فالج زدہ ہو جاتا ہے کہ ادھر قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور انسان اس کو اتنا لاچار ہے انسان، اور اس قدر انسان فالج زدہ ہو گیا ہے اس دور میں کہ وہ قرآن مجید اٹھا کے پڑھ نہیں سکتا۔ موبائل نے کیا کر دیا؟ اور اس سے بھی بڑا انسان اس قدر لاچار طالب علم ہو گیا ہے کہ زبان ہلانے کے لیے تو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر انسان نہیں کر پاتا، اس قدر ہم جو ہے وہ فالج زدہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ تصویروں کے حوالے سے اپنی تصویریں بنانا، اور اب دیکھ لیں اجازت علماء نے دی تھی اس لیے کہ دعوت کا کام ان تصویروں کے ذریعے کریں گے، اجازت تو اس لیے دی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جو دعوت کا کام ان تصویروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہم تو طالب علم مدرسے میں رہتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں طلباء کو وہ پوز بنا کے، فیشن کر کے، الٹی مانگیں نکال کے، ننگے سر ہو کے، آوارہ مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں سیر کرنے گئے ہیں۔ یہ سیر بھی ایک عجیب چیز بن گئی ہے اب ہماری زندگی کے اندر، یہ بھی جو ہے وہ علماء کی زندگی کا بھی حصہ بن گئی ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی میں تو کوئی سیر ویر نہیں ہوتی تھی یہ۔ تو یہ تصویریں ہم جو بناتے ہیں، وہ تصویریں جو ہم بھیجتے ہیں، اور جو تصویریں دیکھی جاتی ہیں،
تو یہ ایک علیحدہ مصیبت ہے۔ اور جو گندی تصویریں ہم خود دیکھتے ہیں، وہ خبروں کے نام پر ہوں، وہ ٹھٹھے مذاق کے مزاحیہ پروگراموں کے نام پر ہوں، وہ گندی فلموں کے نام پر ہوں، اب تو ایسے بھی مشکل لگتا ہے۔ تھوڑا سا میری طبیعت میں مبالغہ، آپ اس کو بیلنس کر لیجیے گا خود ہی ہیں، کہ شاید ہی دیندار لوگوں کا بھی 1% گھر ایسے باقی بچ گئے ہوں جس گھر کے اندر فلم یا گانا یا ڈرامہ نہ چلتا ہو۔ میں تفصیل نہیں آپ کو بتا سکتا کیونکہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور آگے سے یہ مصیبت ہے جس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہوتی تو کچھ چیزیں آپ کو میں بتا بھی دیتا۔ یعنی 1% دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا۔ 1% دیندار لوگوں کے گھر ہوں جہاں پر فلمیں نہیں دیکھی جاتی، گانے نہیں سنے جاتے، وہاں پر ڈرامے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ ترکی کا ڈرامہ جو ایسے نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے جن کو یہ اسلامی موویز کا نام دیا جاتا ہے، تو بھئی بتائیں یہ تصویروں کے پتہ نہیں انہوں نے کس اعتبار سے یہ بات کی تھی کہ تصویروں کا زود ہونا چاہیے۔ جی بقیہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقدمہ جو ہے نا پھر کافی لمبا ہو رہا ہے اس والے سے۔ تو زہد کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ زہد کا ہے دنیا کی رنگینی میں زہد کو اختیار کرنا، اور یہ چھوٹا درجہ ہے۔ کیوں؟ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی۔ انسان اچھا لباس پہننا حرام نہیں ہے، اچھا کھانا حرام نہیں ہے، اچھا گھر بنا لینا حرام نہیں ہے، لیکن ان کو چھوڑنا زہد ضرور ہے۔ اچھا نہ پہنا جائے، وہ حدیث کے آپ پر نعمت کا اثر نظر آئے، اس کو ہم نے یوں دلیل بنا لیا کہ اب ہم ہمہ وقت سوٹڈ بوٹڈ ہو کر اور واسکٹ لگا کر رہتے ہیں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد سے جب ملتے تھے تو ایسا لباس پہنتے تھے۔ ذرا پرسنٹیج تو نکال لینا زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سے نبوت ملی ہے 23 سالوں کی پرسنٹیج اور نسبت نکالیں، کتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہنا جو وفد کے لیے تھا، اور کتنے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لباس پہنا ہے۔ آگے انشاءاللہ بخاری میں آ جائے گا، اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عیش کیسی تھی، زندگی کیسی تھی۔ تو اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ دیندار لوگوں کا وہ یہ ہے کہ پرسنٹیج کا مسئلہ ہے۔ جہاد دین میں ضرور ہے، لیکن جتنی اس کو نسبت دے دی گئی ہے اتنی دین کے اندر نسبت ہے نہیں۔ اسلامی خلافت کا قیام دین میں ضرور ہے، لیکن جتنی اس کو نسبت دے دی گئی ہے اس قدر نسبت ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اچھا لباس پہننا، اچھا کھا لینا، جتنی دین میں اس کی نسبت ہے اتنی رہ نہیں گئی، بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ تو چھوٹا زہد کا درجہ یہ ہے کہ لباس نارمل پہنا جائے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ نعمت کا اثر آپ پہ دیکھا جائے، کہ آپ ہمہ وقت جو ہے وہ کاٹن ڈال کے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اور اوپر واسکٹ ڈال کے جو ہے وہ اس طریقے سے رہیں، یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ اگر یہ مطلب تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو اس حدیث کے خلاف زندگی گزار گئے ہیں۔ اگر مثالیں دیں آپ کو، چلیں ایک مثال ادھر صحیح سند سے سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں ہے 70,000 درہم، دوسری روایت میں 1,40,000 درہم۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجے ہیں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس کے اندر سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ یہ زہد ہے۔ روزہ تھا اس دن، تو خادمہ کو کہا کہ افطاری لاؤ، تو خادمہ نے کہا کہ اگر 1 درہم آپ رکھ لیتی، آج روزہ تھا تو گوشت سے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیتے آج۔ تو سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یہ بسند صحیح واقعہ ہے، فرمانے لگی اگر تم مجھے یاد کرواتی تو 1 درہم اس کے لیے رکھ لیتے کہ روزے کی افطاری اچھی کر لیتے۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جس مجلس میں 70,000 یا 1,00,000 یا 1,40,000 درہم سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا تو جسم پہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ہم نے یہ کون سا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے آپ ایسا فقیرانہ لباس نہ پہنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے صدقہ اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، نہ کہ اس حدیث کا یہ مطلب تھا کہ آپ ایسے سوٹڈ بوٹڈ ہو جائیں کہ آپ کی زندگی ساری سوٹڈ بوٹڈ ہو جائے۔
کیونکہ یہ مفہوم صحابہ تابعین اور محدثین کی زندگی کی روشنی میں یہ معنی اس حدیث کا بنا نہیں سکتے ہم. تو یہ زہد ہے. کس میں؟ لباس میں سادگی اختیار کی جائے. زیادہ اچھا لباس پہنتے ہیں تو دونوں چیزیں ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا الظاہر عنوان الباطنی، جیسا آپ ظاہر بنا کے رکھتے ہیں آپ کا دل ویسا ہے. اور دوسری بات جو اس سے مشکل ہے، جیسا اپنا ظاہر بنا کے رکھیں گے ویسا آپ کا باطن ہوتا چلا جائے گا. اگر زیادہ اچھے کپڑے پہنیں گے، اگر زیادہ اچھے کھانے کی روٹین بنا لیں گے، آپ زیادہ اچھے گھروں کی آپ جو ہے وہ مسئلہ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا باطن جو ہے وہ لازمی طور پر دنیا زدہ ہو جائے گا. آپ یہ جو کتاب کو لکھنے کے مقاصد ہیں وہ مقاصد آپ صحیح طور پہ پورے نہیں کر سکیں گے. کھانا اچھا کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حرام نہیں ہے صوفیہ کی طرح کہ بالکل کھا نہیں سکتے ہیں. پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بات کر رہے تھے شیخ خالد السبت کی کتاب اعمال القلوب، کہتا ہے 3 وقت جو آدمی پیٹ بھر کے کھائے کھانا اور طالب علم ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 16 سال میں 1 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ابھی احادیث آ جائیں گے انشاءاللہ. تو مقدمہ جو ہے نا میرے خیال مغرب تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ. تو کہتے ہیں 16 سال میں امام شافعی رحمہ اللہ، ان کو نہیں پتہ ہے ساری احادیث کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی دستی کھائی، بالکل کھائی، کھانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. لیکن روٹین نہیں یہ ہونی چاہیے کڑھائیوں کی، ہوٹلنگ کی، اور انسان کی یہ زندگی بن جائے دعوتوں پہ دعوت. جو ہے اب ہماری تو یہی زندگی بن گئی ہے. تو 16 سال میں 1 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور فرمانے لگے پیٹ بھر کے کھانا کے ایک قول میں 5 خرابیاں بیان کی اور دوسرے میں 6 خرابیاں بیان کی. پہلی کہا کہ یسکل البدنا، بدن بھاری ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا بدن نہیں رہتا، چستی بدن کے اندر نہیں رہ جاتی. یہ تو ہماری عقیدے کا مسئلہ تھا. قحطانی نے نونیہ جو مرتب کیا ہے عقیدے کا، اس کے اندر کیا لکھا؟ فجسوم اہل العلم غیر سمانی. علماء کا یہ شعار تھا، دور سے دیکھ کے پتہ چلتا تھا یہ مدرسے کا طالب علم ہے. کس سے؟ باقی معاشرے کے لوگ موٹے ہوتے اور طالب علم جو ہوتے تھے علماء کیا ہوتے تھے؟ بھوکے کاٹنے کی وجہ سے وہ پتلے ہوتے تھے. تو یہ قحطانی رحمہ اللہ نے نونیہ کے اندر ذکر کیا ہے فجسوم اہل العلم غیر سمانی. علماء کے جسم موٹے ہوتے نہیں، کھانا ہی نہیں کھانا، موٹے کدھر سے ہونا؟ ہاں فطری کوئی موٹا ہے تو وہ ٹھیک ہے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ کتاب الرقاق کے اندر لائیں گے. کافر 7 آنتوں میں کھاتا، مومن 1 آنت میں کھاتا. ہم کتنی میں کھا رہے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے نا. تو کہتے ہیں بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے. بات کو مکمل کریں. دل سخت ہوتا ہے. آپ کھانے زیادہ اچھے کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ امام احمد اور امام بخاری جیسا نور ہوگا اور دل کے اندر وہی رقت ہوگی، تو ویسا آپ کا زہد بن جائے گا. تو مشکل ہے، دل سخت ہو جائے گا. تیسرا فرماتے ہیں ذہانت کمزور ہوتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے حالات پہ محمد بن ابراہیم ان کے شاگرد ہیں کویت سے، حیات شیخ البانی رحمہ اللہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا، ضرور پڑھیں. شیخ البانی رحمہ اللہ 40 دن کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا کسی وجہ سے. تو فرمانے لگے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا حافظہ بہت تیز ہو گیا ہے. کہتے اس دن مجھے سمجھ میں آئی کہ امام محدثین کے حافظے اتنے مضبوط کیوں تھے. ہم نے یہ کھابے کھا کے جو نا اسلام آباد کے ہوٹلوں کی اور یہ بریانی اور چرگے اور یہ جو ہے نا فوڈ سٹریٹ اور اسی طریقے سے جو ہے نا باربی کیو، دماغوں پہ چربی اتنی چڑھ گئی ہے، حافظہ کدھر سے آنا ہے ہمارا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ محدثین کے حافظے اتنے مضبوط کیوں تھے. بھوک جو ہے وہ حافظے کو مضبوط کرتی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے یزیل الفتنہ، انسان کی ذہانت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے. ساجی سبق یاد نہیں رہتا، ہر وقت جو ہے نا وہ چرگے چڑھے ہوئے ہیں. ساتھ کہتے ہیں کہ عبادت سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو کھانے کے بارے میں زہد، لباس کا زہد اور
مکان کا زہد. آگے بخاری کے اندر حدیث آ جائے گی کہ انسان کو ہر خرچہ کرنے پہ اجر ملتا ہے سوائے اس پیسے کے جو انسان بلڈنگ پہ لگا دیتا ہے. اب ماشاءاللہ ایک اگر آپ ہماری جماعت کے عظیم عالم دین مولانا عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ اور مولانا رفیق عصری رحمہ اللہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان دونوں کے گھر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیندار لوگوں کا گھر ہے. ضرور دیکھیں گھر جا کے آپ ان دونوں بزرگوں کے. اور مجھ جیسے کا گھر دیکھیں گے تو وہاں سے طالب علم کی تربیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، علماء نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ چلیں بعد میں پھر جو اس موقع پہ کر لیں گے جی. دوسرا وہ کہتے ہیں زہد یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف، شہرت اور عہدے کے حوالے سے جو ہے وہ زہد اختیار کیا جائے، اور کہتے ہیں یہ درجہ صرف انہی کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے دل صرف آخرت کے لیے خالص کر لیے ہوتے ہیں. اور یہ یوسف بن اسبات رحمہ اللہ کا قول ہے الزہد فی الریاست اشد من الزہد فی الدنیا، دنیا میں زہد سے زیادہ مشکل زہد جو ہے وہ عہدوں کا زہد ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو زہد کرتے ہوئے دیکھا ہے سوائے عہدوں کے. عہدوں میں آ کے بڑے بڑے زاہدوں کو دیکھا ہے کہ وہ آلودہ ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کھانے میں زہد ہوگا، پینے میں، مال میں، کپڑوں میں، لیکن جب عہدے کی بات آئے گی تو کھڑا ہو جائے گا اس پہ جو انہوں نے لفظ بولے تحام علیہا وعادا، وہ دشمنیوں پہ اس پہ سوشل میڈیا کی کمپینیں شروع ہو جائیں گی اور یہ وہ سارا معاملات شروع ہو جائیں گے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد 3 طرح کا ہے. ایک ہے ترک الحرام، یہ عوام کا زہد ہے، اور دوسرا ترک الفضول من الحلالی، حلال میں سے جو زائد چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ خواص کا زہد ہے. کتنے بجے جانا ہے جی؟ 10 منٹ ہیں. اور کہتے ہیں یہ خواص کا زہد ہے. اور تیسری چیز کہتے ہیں جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مصروف کر دے یہ عارفین کا زہد ہے. جی وہ قول غلط ہو گیا، مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے. میں نے امر بول دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں میں زاہد ہوں. زاہد عمر بن عبدالعزیز ہے جن کے پاس دنیا آئی اور انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم امام احمد کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کی مجلس آخرت کی مجلس ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. فلانے کی گاڑی ہے، یہ گاڑی مارکیٹ میں آئی ہے، ایسے ٹیوشنیں پڑھا کے اسلام آباد میں مدرسے میں رہتے ہوئے یوں پیسے کمائے جا سکتے ہیں، مدرسے میں رہتے رہتے یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے یہ میرا بچہ جو اس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے ہم یہ تعارف کرواتے ہیں، میرا بچہ جو ہے نا وہ اس نے کیا کیا جی ایم فل کیا ہوا ہے جی، میرا بچہ جو ہے نا جی اس نے ایم ایس سی باٹنی کی ہوئی ہے جی، یہ ہمارے تعارف ہو گئے ہیں. اب بچی کا جب رشتہ آتا ہے تو کیا بیان کرتے بچی کیا پڑھی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ یہ مدرسے میں پڑھی ہے جی، اس نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، یہ کی ہوئی ہے، اس نے کمپیوٹر سائنس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جو ہے وہ ہم نے کر لی ہیں، اور جو ہے اور کدھر کی طرف ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اور کہتے ہیں آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا، دین کی امامت انسان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ انسان دنیا میں زاد نہیں ہوتا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. صبروا کا معنی قتادہ رحمہ اللہ نے کیا لما صبروا یعنی دنیا. امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جو دنیا سے صبر کر گئے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی امام مقتدا نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچا لے. زہد کے فوائد، اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل حسد، سرکشی، مخلوقی محبت اور دنیا کی سعادتوں اور لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے.
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دل میں کوئی کھٹکا نہیں پاتے ہیں وہ۔ اب دیکھ لیں انصاریوں کے پاس جب مہاجر گئے ہیں، حیران ہوتا ہے آدمی، میری بیویوں میں سے جو آپ کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ آپ لے لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اور ہمارا عورتوں کے حوالے سے کیا نظریہ، بچہ بھی بلوغ المرام پڑھتا جاتا ہے، آپ اس کی سوچ دیکھیں کہ کیا ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ زہد کا یہ ہے کہ مصیبتوں کا کوئی وزن انسان کی زندگی میں نہیں رہ جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں زاہد ہو گیا مصیبتیں اس پہ ہلکی ہو جاتی، اسے ٹینشن ہی نہیں کسی چیز کی۔ بلکہ آپ جب وہ ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو مصیبت ان کے لیے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، مصیبت تو ان کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت کے کئی درجات ایسے ہیں انسان عبادت کر کے ان کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ مصائب سے صبر کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاتھ میں اس کے جو نا تلوار ہے، وہ گردن پہ رکھ کے کہتا ہے میں یمناؤ کا منی ہے، تو ہے کوئی ٹینشن؟ تیسرا فائدہ زہد کا یہ ہے کہ اس سے انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان دنیا میں زہد اختیار کرے گا اور متقی بن جائے گا، حکمت اس کی زبان پر چلے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو حکمت عطا کر دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ زہد کا یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس انسان کو اس سے ملتی ہے۔ جب اور کوئی محبت دل میں ہے ہی نہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں دعوت دعا میں، اللہ کی محبت اور کسی حرام تصویر کی محبت، دو محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو گانے سے بھی محبت ہو، فلانی فلم سٹار سے بھی محبت ہو، پڑوسن سے بھی محبت ہو، چوک چراہے میں انسان نکل کے جو ہے آوارگی کرتا ہو وہاں پر بھی کسی عورت سے محبت ہو، اور اسلام آباد جیسی یہ میٹروپولیٹن جو سٹی ہے تو بیڑا غرق کر دیا اس نے لوگوں کی نیکی تقوی کا اور دین داری کا بیڑا۔ جو آپ یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں اور سڑکوں کو دیکھیں اور مالوں کو دیکھیں، دیندار آدمی آپ دیکھیں وہ مال کے اندر جائے گا، ایک طالب علم وہ آپ اس کو کہیں گے مال کے اندر وہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان کی لذت اسی کو ملتی ہے جو زاہد ہے۔ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں پر حرام ہے کہ تم ایمان کی لذت کو پالو یہاں تک کہ تم دنیا کے اندر زاہد بن جاؤ۔ پانچواں فائدہ زہد جو ہے غموں سے انسان کے لیے راحت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے الزہد فی الدنیا راحت القلب والبدن، دل اور جسم کا آرام اور سکون کس میں ہے؟ زہد میں۔ اور ایک فائدہ، کافی زیادہ فوائد ہیں، وقت چونکہ قریب ہو رہا ہے، کہ اگر زہد ہے تو اللہ کی ملاقات کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ورنہ بشر بن حارث رحمہ اللہ کا قول ہے کوئی آدمی دنیا سے محبت کرتا ہو اور اسے موت سے محبت ہو یہ نہیں ہو سکتی، جو دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہی اللہ سے ملاقات کی محبت دل میں رکھے گا۔ وہ اقبال کا شعر کیا ہے، منزل راہ رواں دور بھی ہے، دشوار بھی ہے اس قافلہ میں کوئی قافلہ، سالار بھی ہے علم کی حد سے پرے، بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے قیامت کے دن حساب تھوڑا ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، عام جنت میں جانے والے فقراء اور مساکین تھے، گاڑیوں والے، کوٹھیوں والے، بینک بیلنس والے اور پیسے والے روکے ہوئے تھے۔ بہرحال زہد کی جو علامتیں ہیں کچھ اس والے سے دو تین باتیں، تواضع، انسان کے اندر کیا ہو، تواضع پیدا ہو جائے اور انسان شہرت نہ بلکہ کیا ہو، خمول، انسان کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ اب اس نے ماشاءاللہ کسی کو رہنے نہیں دیا پوشیدہ۔ ابھی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری تربیت تو ہوئی تھی خمول پہ، اب اس نے خمول رہنے نہیں دیا۔ اپنے فوائد اس کے ضرور ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا نہ ملنے پہ دکھ و غم نہ ہو اور اس کی کثرت پہ خوشی نہ ہو۔
مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قدر آپ دنیا پہ غمگین ہوں گے اسی قدر آخرت کا غم آپ کے دل سے نکل جائے گا، اور جس قدر آپ آخرت کے لیے غمگین اور پریشان ہوں گے اسی قدر دنیا کا غم جو ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ تیسری نشانی قناعت ہے۔ قناعت آگے بخاری میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں پر بات آ جائے گی۔ تو ویسے قناعت القناع کے نام سے، القناع والتعفف، یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، مختصر سا رسالہ ہے، پڑھ لیں اس کو۔ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل زہد قناعت کا نام ہے، حرام اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہتے ہیں ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورا زہد کا آغاز ہے جیسے قناعت رضا کا آغاز ہے۔ تو زہد اور ورا میں کیا فرق ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس بھی چیز کا، تعریف زہد کی لکھ لے، جس بھی چیز کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا زہد ہے۔ جس بھی چیز کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا زہد ہے، اور جس چیز کا آخرت میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دینا ورا ہے۔ تو زہد اعلیٰ درجہ ہے ورا کی بنسبت۔ زہد کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے کس کی بنسبت؟ ورا کی بنسبت۔ زہد ہے ترکو ما لا ینفع فی الآخرہ، جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دینا، اور ورا کیا ہے؟ جو چیز آخرت کا نقصان کرتی ہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو زہد پہ جو سب سے معاون چیز ہے وہ انسان دنیا کی حقیقت انسان کے ذہن میں رہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے تھوڑا اس کو کفایت کر جاتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے میری بول میرا عمل ہے، جو لکھا جا رہا ہے تھوڑا بولتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی شہوات سے وہی صبر کر پاتا ہے جس کے دل میں ایسی چیز ہو جو اسے آخرت میں مصروف رکھے۔ بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی گناہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زاہد بنانا چاہتے ہیں اور ہم دنیا کی رغبت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زاہد بنانا چاہتے ہیں دنیا کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے کتنا دور ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہد الناس فی الدنیا تھے اور تم ارغب الناس فیہا۔ قرآن مجید جو ہے کثرت سے پڑھنا، اس سے بھی انسان کے دل میں زہد پیدا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید دنیا کے زہد سے بھرا پڑا ہے، اور دنیا کے گندے قلیل بے فائدہ وغیرہ کافی لمبی فہرست دی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید پورا بھرا پڑا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، قرآن مجید میں پیسے کی تو مذمت ہے، کسی ایک جگہ پر بھی فقیری کی مذمت نہیں ہے۔ یہ موضوع ہم مغرب کے بعد آگے کل کے کسی سبق کے اندر جو ہے وہ کر لیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم روزے نماز جہاد میں ہو سکتا ہے صحابہ سے زیادہ ہو، لیکن وہ تم سے زیادہ خیر میں تھے۔ تو پوچھا گیا وجہ؟ فرمایا وہ دنیا میں بہت زاہد تھے، ان کے دل دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب شام آئے تو کیا تھا؟ ازار پہنا ہوا تھا، جوتے کی جگہ پہ موزے پہنے ہوئے تھے، اور امامہ تھا سر پہ، اور اونٹ کا سار پکڑ کے اسے پانی پلا رہے تھے۔ تو ان کو کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں اب یہ خلیفۃ المسلمین ہے، تو آپ کو ابھی سارے دوسری فوجوں کے سپہ سالاروں نے فلانے نے ملنے آنا ہے، آپ اس حالت پر ہیں۔ تو فرمانے لگے انا قوم اعزنا اللہ بالاسلامی، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، فلن نلتمس العزۃ بغیرہ، کسی اور چیز میں ہمیں عزت نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس باب اور موضوع کو صحیح طور پہ سمجھنے کی، اور اس کے مطابق جو ہے پھر جو حقیقی معنی میں اسلام ہمیں اس باب میں بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔